وہ آزماتا ہے تو نوازتا بھی ہے، وہ توڑتا ہے تو جوڑتا بھی ہے۔ دنیا کی محبت کو ختم کرے گا تو اپنی محبت دے گا، ہر غم سے آغاز کرے گا تو خوشی تمہیں سکون دے گی۔ وہ کہتا ہے دنیا کی زندگی خواہشات سب دھوکہ ہیں، ہر رشتہ ہر چیز ایک سراب ہے، مگر تمہارے رب کی محبت لامحدود ہے۔ جتنا ٹوٹتے ہو اتنی شدت سے پکارو اور میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تھکاتا ہے وہ انسان کو ان دنیا کے رشتوں سے، کچھ لوگ اس دنیا کے لیے نہیں ہوتے، دنیا نہیں ہوتی ان کے لیے۔ ہاں توڑتا ہے اللہ ان کو، پر جن کو آزمائے اللہ وہ تو خاص ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ۔ دنیا کے دکھ شاید ایک تسلی پہ انسان برداشت کر لیتا ہے کہ اس کا رب تو اس کے ساتھ ہے، اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے رب پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں ان کا رب ان کو مایوس نہیں کرتا، اور کچھ لوگ تو صرف اپنی خواہشات کے لیے روتے ہیں۔ اللہ ہدایت والوں کو اور پرسکون اور ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ کچھ لوگ سب کچھ سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ رب دعائیں سنتا ہے، جو لوگ اس پہ بھروسہ، صبر اور اس کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو زیادہ نوازتا ہے۔ اگر انسان کو نعمت دے کر لے لی جائے تو وہ مایوس نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر نواز دیا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی آزمائش اب نہیں آئے گی۔ انسان ہے ہی صرف خوشی میں خوش ہونے والا۔ اللہ نوازتا ہے صبر کرنے والوں کو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں دنیا کی حقیقت یاد دلاتی ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت ہے کیا، مگر یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے پاس آسمان تک جاتی ہے۔ پتہ ہے شاید ہمیں دعا مانگنا ہی نہیں آتی، یا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہے۔ دعا معجزوں تک لے کر جاتی ہے، اور پتہ ہے معجزے ہوتے ہیں جب تک آپ اگر مگر اور کاش میں ہیں، آپ کا ایمان کامل نہیں۔ اگر کچھ چیزیں بدلنی نہ ہوتی یا دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو دعائیں مانگنے کا حکم ہی کیوں ہوتا؟ اور وہ جو نیک اعمال اور اپنے اللہ پہ پکا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نیک بیویاں ہیں جو ہمیشہ بہشت میں ان کے ساتھ رہیں گی۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، پر غلطی کر کے انسان توبہ نہ کرے یا توبہ کر کے پھر غلط راستے پر چل دے، پھر کچھ لوگ جو دنیا پہ برائی پھیلاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور نہ ان لوگوں کو جو توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نوازتا ہے، پر اللہ پہ یقین اور اس کا ڈر ضرور ہو۔ ہم کیسے چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عیبوں پر پردہ رکھے، ہمیں معاف کرے، پر کیا ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، پر خود چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیب چھپا کر ہمیں معاف کر دے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ جو انسان غلط بھی کرے تو وہ سب کچھ اپنے لیے کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کیوں معاف کروں، پر جب ہمارا اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ جو معاف نہیں کرتے وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں لیکن اپنے رب سے تعلق نہیں توڑتے۔ وہ آپ کا رب بہت پیار کرتا ہے آپ سے، اس کی چاہت کو سمجھیں۔ وہ دے تو شکر کریں، اور اگر کچھ نہیں عطا کرتا تو اس کا اجر ہمیں بعد میں مل جاتا ہے۔ وہ اس انسان کی بہت سنتا ہے جو بہت عرصے بعد لوٹا ہو۔ آپ کا رب آپ کو دینا چاہتا ہے، بس اس کی مرضی کو سمجھیں، اس سے تعلق مضبوط رکھیں۔ وہ مہربان ہے جو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ہماری ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمارا صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنا، سچے دل سے لوٹنا اس کی طرف۔ وہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو۔ توبہ کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ وہ آپ کا رب آپ کو کچھ پرانا یاد نہیں کروائے گا، کبھی بھی نہیں، بلکہ سمیٹ لے گا آپ کو۔ ایک دفعہ اس کو تکلیف بتا کر تو دیکھیں۔
کبھی زندگی میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا انسان سوچتا بھی نہیں، زندگی نام ہی اسی کا ہے۔ چلتے رہنا، ہزار چیزوں سے سیکھنا اور معاف کرنا اور آگے بڑھ جانا۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہزار چیزوں کو درگزر کرنا، ان چیزوں سے گزرنا جن کا وہم بھی نہ ہو، جن سے سب سے زیادہ ڈر ہو، اپنے رب کو کبھی نہ چھوڑنا، اس سے تعلق قائم رکھنا۔ باقی دنیا ایک خواب ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی کچھ تکلیفیں اس لیے بھی کم نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے۔ جب ہمارا رب ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم کیوں کسی کو نہیں کر سکتے؟ اپنا اجر کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ انسان اتنا انا پرست کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا بے صبرا ہو چکا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کل جہان کا مالک سب دیکھ رہا ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آگے ہو کے کچھ کرے؟ جو برا کرتا ہے وہ اپنے اعمال اور گندے کرتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، صبر کریں، وہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ یقین کامل کسے کہتے ہیں؟ جہاں شک کی گنجائش نہ ہو، جہاں اگر مگر یا کاش نہ ہو، اپنے اس رب پہ بھروسہ ہو جہاں شکوہ کی گنجائش نہ ہو، جہاں ہر حال میں راضی ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہو۔ وہ رب ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ قادر ہے، رحیم ہے، وہ اتنے معجزے دکھاتا ہے، وہ نیت پہ نوازتا ہے، وہ دل سے واقف ہے، وہ انصاف پسند ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز سوچی ہوتی ہے، ہمیں کس چیز سے نوازنا ہے اور کب نوازنا ہے۔ ہمارے نصیب کی چیز ہمیں مل کر رہتی ہے، مگر ایک راستہ جسے ہم اپنی پسند، اپنی چاہت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے دعا۔ دعا اللہ سے جوڑتی ہے، بہتر راستے کی تلاش میں مدد کرتی ہے، مشکلات سے نجات دلواتی ہے، اپنے رب سے براہ راست بات کرواتی ہے۔ ہمارے نصیب کا ایک حصہ خالی رکھا جاتا ہے جو دعا سے بدل دیا جاتا ہے، پر چاہت اگر دعا اتنی سچی اور کامل یقین سے مانگی گئی ہو۔ کچھ چیزیں وقت مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں، کچھ چیزیں پیچھے چھوٹ جانے سے منزلوں کی تلاش ختم نہیں ہوتی، بلکہ منزلوں کی جستجو کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ معجزات نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں، صرف کامل یقین اور صبر دلوں کو سکون پہنچا دیتا ہے۔ اللہ وہ رب آپ کی اہمیت کبھی کم نہیں ہونے دیتا، آپ کو تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ قادر ہے ہر چیز پہ، تو کیا وہ تمہاری کہانی کو دھورا چھوڑ سکتا ہے؟